عن عبد الله بن ابی بکر قال سمعت انس ابن مالک. عبداللہ ابن ابی بکر کہتے ہیں کہ میں نے انس ابن مالک سے سنا، وہی انس ابن مالک جو پچھلی روایت کے اندر بھی موجود ہے. یقول، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یتبع المیت ثلاث، جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کی مردے کو میت کہتے ہیں. تو میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں. یتبع کا مطلب ہے پیچھے جانا، یعنی میت جب قبرستان لے جائی جاتی ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں ہوتی ہیں. فیرجع اثنان کا دو واپس آ جاتی ہیں، وَيَبْقَى مَعَهُ واحد ایک اس کے ساتھ قبر کے اندر چلی جاتی ہے. فرمایا کہ يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، اس کے ساتھ اس کا مال، اس کے ساتھ اس کا خاندان، اور اس کے ساتھ اس کا عمل، یہ تین چیزیں جاتی ہیں. خاندان تو ساتھ جاتا ہے دفنانے کے لیے، عمل انسان کے ساتھ ہی ہوتا ہے. مال ساتھ جانے کا مطلب یہ دو مطلب ہوتے ہیں. ایک تو بعض جگہوں پر رواج تھا باقاعدہ کہ میت کے ساتھ اس کا مال قبرستان تک لے جایا جاتا تھا اس کے اعزاز کے اندر، یہ اس کا یہ اس کے ہیرے ہیں اور یہ اس کے جواہرات ہیں. اور ایک یہ کہ اگر اس کے ساتھ فزیکلی نہ بھی ہو تو اس کا سمجھا جاتا ہے، جب تک وہ تدفین کے بعد ہی لوگ میراث تقسیم کرتے ہیں اس وقت تک تو میت ہی کی سمجھی جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، اس کا اہل بھی واپس آتا ہے، قبر کے اندر نہیں جاتا، مال بھی واپس آتا ہے، قبر کے اندر نہیں جاتا. یعنی یہ دونوں بے وفا ہیں، نہ خاندان ساتھ قبر کے اندر جائے گا، نہ شوہر کی بیوی قبر میں جائے گی، نہ بیوی شوہر کے قبر میں جائے گی، نہ بچے ساتھ جائیں گے، نہ والدین ساتھ جائیں گے، نہ بہن بھائی ساتھ، یہ سب دفنا کر واپس آئیں گے. وَيَبْقَى عَمَلُهُ، آپ نے فرمایا اس کا عمل ساتھ رہے گا. اس کا مقصد یہ ہے کہ عمل وفادار ہے، عمل ساتھ رہے، چھوڑے گا نہیں. اس قبر کی وحشتوں میں، قبر کی تنہائیوں میں، قبر کے اندھیروں میں عمل آپ کے ساتھ رہے گا. وہ آپ کا دل بھی بہلائے گا، وہ آپ کے اس طرف سے سوال و جواب بھی میں بھی موجود ہوگا اور آپ کو تقویت دے گا، جوابات سجھائے گا، اور آپ کے لیے قبر کی وسعتوں کا بندوبست بھی کرے گا، روشنیوں کا بھی کرے گا، جنت کی کھڑکی بھی کھلے گی، عمل ساتھ رہے گا. تو فرمایا کہ اچھا انسان زندگی ساری خاندان پر لگا دیتا ہے لیکن وہ بے وفا ہے، اس اعتبار سے زندگی ساری مال پر لگا دیتا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم مال پر اور اہل پر یعنی خاندان پر اپنے سارے اوقات لگا رہے ہو، مال کمانے میں اور خاندان پر لگانے میں، اور یہ دونوں اس وقت تک تمہارے ساتھ ہیں، زیادہ سے زیادہ اس سے پہلے بھی جا سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ موت تک ساتھ رہیں گے. بظاہر اس وقت تک ساتھ ہیں، جب زیادہ سے زیادہ اس وقت تک ساتھ ہیں جب تک تمہارا سانس نہیں نکلا. ورنہ دنیا میں کتنے والدین آج تنہا بیٹھے ہوئے، اولاد تو ساتھ نہیں ہے. میں جہاں رہتا ہوں یہاں اسلام آباد کے اندر، یہاں تو بہت کم گھروں کے اندر والدین، بوڑھے والدین کے ساتھ اولاد رہتی. بچے انگلینڈ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، بوڑھے ماں باپ یہاں رہتے ہیں. جو کھاتے پیتے لوگ ہیں وہ ذرا نوکروں کے رحم و کرم پر ہیں، جو ذرا زیادہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، بوڑھے بیچارے اپنا کام خود کرتے ہیں، اولاد دنیا میں چھوڑ گئی ہے ساتھ. اور آپ میں سے جو لوگ مغربی دنیا میں رہتے ہیں وہ تو بہت اچھے طریقے کے ساتھ اولاد کی وفاداری کے سے واقف ہوں گے. تو مال بھی ایسا ہی ہے، مال بڑے بے وفا چیز ہے. انسان اپنے بہترین اوقات اس کو دیتا ہے لیکن اس کا نتیجہ نہیں اس کو ملتا. تو کہا یہ دونوں بے وفا چیزیں، اس پہ بقدر ضرورت شریعت کا حکم سمجھ کر جتنا شریعت نے کہا ہے اتنا ہی اس پر انسان اپنے وقت اور صلاحیتیں صرف کرے. باقی اوقات اور صلاحیتیں عمل کے اوپر لگائے. دائمی چیز ہے، ہمیشہ کی چیز ہے، ہر وقت کام میں آنے والی چیز ہے. دیکھیں میں آپ سے ایک چیز عرض کرتا ہوں، آپ نے کبھی شجرکاری کی، درخت لگایا؟ آپ نے کبھی درخت لگایا ہو تو آپ دیکھیے گا کہ ایک درخت بیج زمین تیار کرنا، درخت کے لیے بیج بونا، پانی دینا، اس میں سے کومپل کا نکلنا، اس سے ایک تناور درخت کا بننا، کتنا لمبا عمل ہے. 7-8 سال کی اس کو ہر چیز سے محفوظ رکھنا، کبھی چھاؤں سے، کبھی دھوپ سے، جانوروں سے، پرندوں سے، انسانوں کے پاؤں سے، بارشوں سے، ہواؤں سے بچا کر آپ ایک درخت اونچا کرتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص ایک دفعہ اپنی زبان سے سبحان اللہ کہتا ہے، ہم پڑھیں گے وہ حدیث انشاءاللہ، سبحان اللہ کہتا ہے کوئی کلمہ، جنت کے اندر ایک درخت لگ جاتا ہے اور وہ درخت
اتنا بڑا ہے کہ اگر اس کے سائے کے اندر ایک عربی نسل کا گھوڑا 100 برس تک دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اتنا بڑا درخت جنت میں کس چیز پر ملا؟ 1 سیکنڈ کی عبادت پر. الحمدللہ پڑھیے آپ، سبحان اللہ کہیے. اب سبحان اللہ کہیں، ہم سب نے الحمدللہ کہا، اتنے درخت لگ گئے جنت کے اندر. آپ ہزاروں لوگ سن رہے ہیں اور ہزاروں درخت لگ گئے ہم سب کی جنت میں. حدیث میں رسول اللہ کے ارشاد میں آپ کو سناؤں گا جب اپنے جگہ پر جب وہ آئے گا. کتنے وقت میں کتنا بڑا کام ہو گیا، اور ہم کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں جس کا کوئی نتیجہ ہمیں نہیں ملے گا آخرت کے اندر. تو یہ بڑی اہم ترین چیز ہے.